اس عمل سے فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ 313 بار پڑھ لو۔ محرم کی نوچندی جمعرات کا خاص عمل ہے۔ پوری زندگی دولت سمیٹتے تھک جاؤ گے لیکن ختم نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج نوچندی جمعرات ہے، محرم کی نوچندی جمعرات۔ ہر سال نوچندی جمعرات، ہر مہینے کے شروع میں جو پہلی جمعرات آتی ہے اسے نوچندی جمعرات کہتے ہیں، اور نوچندی جمعرات میں بہت بہت بڑے فضائل ہیں اس کے، اور بہت بڑے بڑے وظائف کرواتے ہیں عامل لوگ۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اسی طرح کا ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اس عمل سے فٹ پاتھ پر جو زندگی گزار رہا ہوگا، اللہ رب العزت اس پر بھی رحمت کی بارش کریں گے اور وہ بھی بادشاہ والی زندگی گزارے گا۔ پورا سال دولت ختم نہیں ہوگی۔ صرف 313 بار پڑھنے کا یہ عمل ہے۔ جیسے ہی 313 بار مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے دن بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا یہ طاقتور ترین عمل ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ یہ عمل بزرگوں کے سینے کا راز ہے اور صدیوں پرانا یہ عمل ہے۔ 10 محرم تک کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ایک بار لازمی اس عمل کو کر کے آزمائیں ضرور آپ۔ یہ عمل دولت کی برسات کے لیے، رزق کی بارش کے لیے، رزق کا سیلاب آ جائے گا۔ ایک دن کا یہ عمل ہے، ایسا عمل زندگی میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کسی بھی عامل سے یا کسی بھی آپ نے فاضل سے اس کا اتنا طاقتور ترین جو ہے اس کا رزلٹ آپ نے کسی کے پاس نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ عمل اتنا خوبصورت ہے، تیر بہدف ہے، آزمودہ عمل ہے، ہزاروں بار کا آزمایا ہوا، بڑا ہی سریع الاول اثر ہے اس کا، بڑا تیزی کے ساتھ اثر کرنے والا۔ جس طرح پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف پانی گرتا ہے، اسی طرح اتنی ہی تیزی کے ساتھ یہ عمل اثر کرتا ہے۔ یہ لمبا چوڑا تسبیحوں والا وظیفہ نہیں ہے، چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے، پر اس کے کمالات بے حد زیادہ ہیں۔ یہ عمل جس نے بھی کیا اس نے اپنی مراد کو پا لیا۔ ادھر یہ عمل مکمل ہوا، ادھر آپ کی مراد پوری ہو گئی۔ اللہ والو، رشتہ دار، محلے دار، دوست، احباب، سب لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ ہمیں بھی بتاؤ کیا پڑھتے ہو۔ اتنا پیسہ، اتنا کاروبار زیادہ ہو گیا ہے، اتنا تمہارے گھر میں سکون ہے، یہ گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، پیسہ، دولت، یہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی خزانہ تو نہیں مل گیا؟ آپ کا کوئی انعامی بونڈ تو نہیں لگ گیا؟ اللہ والو، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ اس کو پھر آپ کے خزانوں سے بے تحاشا عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، جب آپ اللہ کی راہ میں 10 خرچتے ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 کے بدلے 10 گنا عطا کروں گا۔ تو آپ کو جب 10 گنا ملے گا تو آپ کے پاس کس چیز کی کمی آ جائے گی؟ اللہ والو، اللہ سے 100 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ دینے پر آ جائے تو دریاؤں کے رخ تک موڑ دے گا۔ یہاں پر وہ مثال آتی ہے، اللہ نے دیتا ہے تو چھپڑ پاڑ کے دیتا ہے۔ اللہ والو، ایسی رزق اور دولت کی فراوانی ہوگی، ایسا زبردست عمل آپ کو دے رہی ہوں جو آپ کی زندگیوں کی تمام تر پریشانیوں کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ تو اللہ والو،
ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف اور صرف 10 منٹ نکال کر اس عمل کو سن لیجئے۔ اگر اس ویڈیو کے اس عمل سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، آپ کی کوئی پریشانی ختم ہوتی ہے، کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا پھر آپ کی کوئی ایک ایسی دلی حاجت، دلی مراد پوری ہو جاتی ہے جو صدیوں سے اٹکی ہوئی تھی، جس کو آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت میری یہ مراد پوری نہیں کر سکتی، تو ہو سکتا ہے آپ کی وہ مراد پوری ہو جائے۔ تو اللہ والو، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، محرم الحرام کی نوچندی جمعرات کے وظیفے کے حوالے سے آج آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہوگی جب آپ اس کو کر لیں گے۔ رشتہ دار، محلے دار، بہن بھائی پوچھیں گے کیا سونے کی دیگ نکل آئی ہے یا کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، کوئی پرائز بونڈ نکل آیا ہے یا کسی بھی۔ اللہ والو، سب لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس نے اتنا پیسہ اور رزق کہاں سے لیا ہے، کہاں سے کیسے اس کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ والو، 4 منٹ کا عمل میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، صرف 4 منٹ کا یہ عمل ہے۔ آپ انتہائی آزمودہ اور ہزاروں بار کا لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ ایک بار اللہ کے کلام پر یقین تو رکھیں، میری بات پر یقین مت کریں، اللہ کے نام پر، اللہ کے کلام پر یقین کریں۔ یا وہابو، بے غرض بخشنے والا۔ اگر آپ میرے بتائے گئے طریقے پر محرم الحرام میں یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے وہ نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ والو، جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ چھوٹی سی بات میں ان لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گی، اس کے بعد عمل کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ کیا کیا کریں؟ تو وہ لوگ ہر نماز کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد صرف 7 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد دعائیں مانگیں تو اللہ رب العزت غیب سے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ والو، جو بندہ 11 دن تہجد کے وقت ایک تسبیح یا وہابو کی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تمام تر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، سب رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر ضرورت، ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اللہ والو، آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے نبی پر رحمتوں، برکتوں والا درود پڑھ کر ہدیہ کریں، اور ایسے درود کو پڑھا کریں جیسے روزے کی جالیوں میں نبی کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ پھر دیکھیں آپ کی قسمت کا ستارہ کیسے چمکتا ہے، آپ کی قسمت کیسے دن آپ کے پھیرتی ہے، کیسے آپ کی قسمت چمکتی ہے، دن بدلتے ہیں، کیسے آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، نبی کا درود پڑھا کرو اور نبی کو ہدیہ کیا کرو، عاجزی، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ۔ آپ جتنی مرتبہ چاہیں آپ درود ابراہیم پڑھیں اور اپنے نبی کو ہدیہ کریں۔ اللہ والو، آتے ہیں عمل کی طرف۔ 4 منٹ کا عمل ہے، روزانہ اول و آخر 33 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ پورے محرم الحرام آپ نے روزانہ 313 مرتبہ یہ ورد کرنا ہے، سال میں صرف ایک بار ہی یہ عمل کرنا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں تو یہ بڑا ہی افضل ہوگا۔ کسی نہ کسی نماز کے بعد اگر کرتے ہیں تو یہ بے حد افضل ہے۔ آخری بات یہ کہوں گی، پھر اجازت چاہوں گی آپ سے، اگر پورے محرم میں آپ نے تہجد کے ٹائم
313 مرتبہ یا وہابو کو پڑھ لیا تو میں قسم کھاتی ہوں اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بلا سے، جادو ٹونے سے، لڑائی جھگڑے سے، میاں بیوی کے اختلافات سے، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ والو، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ قربانیوں والا مہینہ ہے، یہ شہادتوں کا مہینہ ہے، اللہ والو یہ بزرگی والا مہینہ ہے، اس کی قدر کرو، یہ شان اور عظمت والا مہینہ ہے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بندہ بھی اس حرمت والے مہینے کے ساتھ جڑتا ہے، اس شان والے مہینے کے ساتھ جڑتا ہے، میں اس کو بھی شان، عزت اور بزرگی والا بنا دیتا ہوں۔ تو اللہ والو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ اللہ والو یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ذکر الہی جتنا ہو سکتا ہے کرو، سورۃ الاخلاص جتنی ہو سکتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز ایسے آپ کے وارے نیارے ہوں گے، ایسے قسمت کا ستارہ چمکے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ کے مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو اللہ رب العزت بے حد خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ والو کثرت کے ساتھ اس ذکر کو اس مہینے میں کرو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ یہ مہینہ سال میں پھر ایک بار آتا ہے، پھر اگلے سال جا کے آنا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت تک اللہ رب العزت آپ کو اتنی لمبی زندگی نہ دے، مجھے اتنی لمبی زندگی نہ دے، پتہ نہیں ہم نے اگلا محرم دیکھنا بھی ہے یا نہیں دیکھنا۔ تو جو سہولت آپ کو ملی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اس مہینے کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا لو، انشاءاللہ تعالی العزیز تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہوں گی، جادو ٹونے ہیں تو وہ ٹوٹ جائیں گے، رب کی رحمتوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، فرشتے غیب سے رزق لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ ایک بار رب سے مانگ کر تو دیکھو، اپنے رب کو پکار کر تو دیکھو۔ میرے رب نے فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے میرے پروردگار جب کوئی بندہ نمازی روزے دار آپ کو پکارتا ہے تو آپ کس طرح مخاطب ہوتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب کوئی روزے دار مجھے پکارتا ہے تو میں ایک بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے دوسرا سوال کیا، یا اللہ جب کوئی نمازی آپ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں ایک بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال فرمایا، یا اللہ جب کوئی گنہگار تجھے پکارتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میں 3 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ یہ کیا راز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا روزے دار کا بھروسہ اپنے روزوں پر تھا، نمازی کا بھروسہ اپنی نمازوں پہ تھا، لیکن جب کوئی گنہگار مجھے پکارتا ہے تو اس کا بھروسہ میری ذات پہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں، وہ